بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں سنہری احادیث کا جو سلسلہ ہے، ہم نے نمبر 2 پہ جو حدیث ہے وہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ ایک جملہ ہے، ایک جملہ، میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایک جملہ، 2 جملے، 3 جملے، مختصر احادیث ہوں گے، لیکن معنی کی بڑی گہرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے تھے، ایک لفظ بول کر اس سے بہت ساری تربیت کی باتیں آپ نے دے دیں، بہت سارے فوائد اس سے ملتے ہیں ہمیں۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ لمبی حدیث ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا، اللہ کے پیغمبر آپ مجھے نصیحت کریں، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے، اس نے پھر بار بار کہا، اللہ کے پیغمبر مجھے اور نصیحت کریں۔ آپ نے پھر اس کو کہا، لا تغضب، فردد مرارا، آپ نے بار بار اس کو کیا کہا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کو مختلف نصیحتیں کرتے تھے، ان کے مزاج کو دیکھ کر، یعنی اس صحابی کو غصہ زیادہ آتا ہوگا، یا مزاج اس کا ایسا ہوگا، بعض لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، بعض کو کم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس بندے کو غصہ بہت کم آئے، آ جانا انسانی فطرت ہے، کیونکہ اللہ نے رکھا ہے جسم میں، اور اس میں امتحان بھی ہے ہمارا، کہ اللہ نے رکھا ہے، اس کو درست جگہ پہ استعمال کرنا ہے، غلط جگہ پہ غصہ استعمال نہیں کرنا۔ کیوں رکھا ہے اللہ نے؟ کافروں کے خلاف استعمال ہو، مسلمانوں کے خلاف، اپنوں کے خلاف، بڑوں کے خلاف غصہ کرنے والا بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا فرمان بردار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غصہ کیوں رکھا ہے اللہ نے؟ کافروں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اپنوں کے خلاف نہیں کرنا۔ اپنوں سے تو دوستی کرنی ہے، اپنوں کے لیے تو محبت ہے، اپنوں کے لیے تو پیار ہے، ٹھیک ہے۔ بڑوں کا ادب اور احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا ان سے، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم سے جو بڑے ہیں ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان سے بھی غصہ نہیں کرنا۔ جو ہم سے چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرنی ہے، ان سے بھی غصہ نہیں کرنا۔ کوئی بھی معاملات، لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، تو ان اختلافات کا حل غصہ نہیں ہے، محبت و پیار سے بہت بڑے بڑے معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے، لیکن بہت چھوٹا سا معاملہ ہو اس کو غصہ کر کے الجھایا جا سکتا ہے۔ معاملہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن ایک بندہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، وہ غصہ نہیں کرتا، تو اس معاملے کو بڑا جلدی ہینڈل کر لے گا، صلح ہو جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، اختلافات جو ہے وہ صلح میں بدل جائیں گے۔ لیکن تھوڑا سا اختلاف ہے، آگے سے بندے غصیلے ہیں، غصہ کرنے والے ہیں، بات بات پہ اکھڑ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چھوٹا سا معاملہ بہت بڑا بن جائے گا۔ آج دیکھیں نا، جتنی بھی لڑائیاں ہیں، جتنے بھی جو ہے اختلافات ہیں، یا جو ہے جو عدالتیں بھری پڑی ہیں، جیلیں بھری پڑی ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں لوگ، جا کر پوچھیں، ان کی سٹوریاں سنیں، ابتدا غصہ ہوگا، غصہ کیا، حتیٰ کہ قتل و غارت تک معاملات پہنچ جاتے ہیں، ابتدا غصہ ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، غلط فہمیوں سے بچیں، غصے سے بچیں، ٹھیک ہے۔ تو غصہ نہیں کرنا اللہ نے رکھا اس لیے ہے کہ کافروں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور نبی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جنت میں جانے والے لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ پیارے بچے، آپ نے غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کوئی بات آپ کی جو ہے آپ کے مزاج کے خلاف ہے، آپ پیار سے کہیں۔ اور میں بڑوں سے بھی کہوں گا، والدین سے بھی کہوں گا، کہ اگر آپ گھر میں غصہ کرتے ہیں نا، تو آپ کا بچہ دیکھ کر آپ کتنا غصہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غصہ نہیں کرتے پھر بھی بچہ غصہ کر رہا ہے، تو گھر میں کوئی اور کر رہا ہوگا، کسی اور کا مزاج ایسا ہوگا۔ اگر کسی کا بھی مزاج ایسا نہیں ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو پیار سے سمجھائیں، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، مزاج درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو پیار سے سمجھائیں، اخلاق سے سمجھائیں۔ پیار جب کرتے ہیں تو اس کا ایک ریئیکشن ہے۔ اب دیکھیں نا، غصے کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، جب آپ غصے سے بات کریں گے اگلے بندے کو بھی غصہ آئے گا، اسی طرح جب پیار سے بات کریں گے تو پیار کا بھی ایک ریئیکشن ہے نا، ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن بھی ہوتا ہے۔ آپ جو دیں گے وہی لیں گے۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، پیار بھی بڑوں سے سیکھتے ہیں، اخلاق بھی بڑوں سے سیکھتے ہیں، گالیاں نکالنا بھی بڑوں سے سیکھتے ہیں، غصہ کرنا بھی بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ ہم کیا سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غصہ نہیں کرنا، اور انشاءاللہ اس حدیث کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ اور جب کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے آ جاتا ہے معاملات میں، کوئی غصہ کر رہا، تو اس کو بڑے پیارے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنانی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اس کو بتانا ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کا فرمان ہے، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔